الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. محترم و مکرم حضرات علماء کرام حاضرین مجلس، جامعہ معارف القرآن والحدیث کی سالانہ تعلیمی کانفرنس میں میں اور آپ جمع ہیں. علم سے فارغ ہونے والے، اپنی علم کی تکمیل کرنے والے علماء اور طلباء، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر اور برکتیں نصیب فرمائے. عمل کی توفیق کے ساتھ علم کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. برادر عزیز، حضرت مولانا محمد صالح اندر صاحب کی دعوت پر حاضر خدمت ہوا. بہت سارے عرصے بعد اس پروگرام میں حاضری ہوئی. ناسادی طبع کے باوجود اس نیت سے حاضر ہوا کہ یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گا. قرآن کی مجلس، قرآن کی محفل، آج جامعہ معارف القرآن والحدیث کے طلباء کو میں اور آپ خالی مبارکباد دینے نہیں آئے، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے. دل چاہتا ہے میرا، طبیعت چاہتی ہے میری، تعلیمی پروگرام کا آغاز ہے، اور جس چیز کا آغاز جوش کے ساتھ ہو، جذبے کے ساتھ ہو، ولولے کے ساتھ ہو، توجہ کرو، وہ کام اپنے پائے تکمیل تک، اپنی انتہا تک، توجہ کیجئے، بڑے خوبی سے پہنچا کرتا ہے. آؤ کسی کو صدر مبارکباد دے، کسی کو گورنر مبارکباد دے، کسی کو چیف منسٹر مبارکباد دے. یہاں جمع ہونے والوں، پسگردائی سے آنے والوں، علماء اور طلباء کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، آؤ میں اور آپ مل کر ان علماء کو مبارکباد دے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو، جامعہ معارف القرآن والحدیث کے طلباء مبارک ہو. اللہ اکبر.
سروری کائنات امام الانبیاء جبل نور پر تشریف فرما، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا پورا قرآن، لیکن قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ نے سب سے پہلے سونے نبی پر نازل فرمائی۔ یہاں جمع ہونے والوں، طلبہ کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں، اس کلام کو بھیجنے والا رب العالمین، لانے والے جبریل امین، جس کے پاس لائے وہ رحمت للعالمین ہے، جس کے لیے لائے یہ کلام اللہ۔ توجہ کرو کس لیے لائے؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہدی للعالمین ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء جبریل امین نے آ کر کہا اقرأ 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 بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا پورا قرآن، پورے قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے یہ آیات مبارکہ سونے نبی پر نازل فرمائی۔ پڑھ اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ آقا نے فرمایا ماں نبی قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دنیا میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبوت کے لیے اللہ وحی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جس نبی کا دنیا میں استاد ہو وہ نبی نہیں، وہ کوڑا ہوا کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا ماں نبی قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، زمین بندی کا کام کرنے والوں، توجہ کرو، میرے اور تیرے دین کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے، تیرے اور میرے مذہب کی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے، تیرے اور میرے اسلام کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے۔ جو اسلام اپنا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، جو مذہب اپنی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، وہ قوم کے بچوں کو جہالت کے اندھیروں میں کیسے رکھے گا؟ وہ قوم کے بچے اور بچیوں کو تاریکی میں کیسے رکھے گا؟ اس لیے آج میں تعلیمی کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں، میرا نبی بھی روشنی والا، میرا قرآن بھی روشنی والا۔ یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ غلامان محمد بولے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے بولے سبحان اللہ، قرآن کے متوانے بولے سبحان اللہ۔ جو دین اپنا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، جو اسلام اپنی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، وہ ساری دنیا کو روشن کرنا چاہتا ہے، وہ ہر گھر میں روشنی پھیلانا چاہتا ہے، وہ ہر گوٹھ اور ہر شہر کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے توجہ کرو، یہ مدارس دینیہ، مکاتب دینیہ علم کی روشنی پھیلا رہی ہے، ہر گھر کو قرآن، خدا کے قرآن سے روشن کر رہی ہے، ہر دل میں اللہ کے قرآن کی روشنی پھیلا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ ایک جاننے والا بغیر جاننے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم اور غیر عالم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک علم کا جاننے والا دوسرا نہ جاننے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ مدارس دینیہ تو ہے جو علم دے کر حلال حرام سمجھانے کے لیے، جائز اور ناجائز سمجھانے کے لیے، توجہ کرو، ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہر باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کے لیے، ہر باطل کو آنکھیں دکھانے
کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کا دفاع کر رہے ہیں، ہر باطل سے مقابلے کے لیے توجہ کرو نسل نو کو تیار کر رہے ہیں، تیرے اور میرے گھر کے عقائد اور نظریے کی حفاظت کے لیے، چادر اور چار دیواری کی حفاظت کے لیے یہاں یہ مدارس دینیہ تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، قوم کے بچوں تک تعلیم پہنچا رہے ہیں۔ وہی توجہ کرو، ہر باطل کے مقابلے پر وہ فوج تیار کر رہے ہیں، جان تو دے گے لیکن اللہ کا قرآن اور سونے نبی کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی جیے بنگلے کے لیے، کوئی جیے کوٹھی کے لیے، کوئی جیے مال کے لیے، کوئی جیے کارخانے کے لیے۔ کتنے کمال کے ہیں وہ لوگ جو جیتے ہیں خدا کے قرآن کے لیے، سونے نبی کے فرمان کے لیے۔ خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ چھوڑ تک، یہ مدارس دینیہ کا مربوط سلسلہ وفاق المدارس عربیہ۔ توجہ کرو، یہ دینی تعلیم کا تعلیمی بورڈ وفاق المدارس عربیہ اس سال توجہ کرو 74,000 خدا کے قرآن کے حافظ پورے ملک پاکستان میں، خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ چھوڑ تک۔ اگر میں اس پر بات کروں ساری رات گزر جائے کہ مدارس دینیہ نے کتنی خدمات انجام دی ہے۔ مدارس دینیہ نے ملک کی نسل نو کے عقائد نظریات کے ساتھ ساتھ ایک دیانتدار امانتدار قوم پیدا کرنے کے لیے، نسل نو کے اندر امانت، دیانت، توجہ کرو، حیا، پاک دامنی پیدا کرنے کے لیے جو مدارس دینیہ نے کردار ادا کیا ہے وہ اور کسی تعلیمی ادارے نے ادا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مدارس دینیہ، نعرہ تکبیر۔ جب تک بچہ ایک آیت یاد نہ کرے اگلی آیت میں سبق نہیں ملتا۔ جب تک قرآن کا یاد کرنے والا ایک رکوع یاد نہ کرے اگلے رکوع میں سبق نہیں ملتا۔ یہاں تو صبح سے شام تک ہر گھنٹے پڑھائی ہے، اور وہاں اسکول اور کالجوں میں یہ آیا نا کرونا، 5ویں والا 6ٹھی میں، 6ٹھی والا 7ویں میں، 7ویں والا 8ویں میں، 8ویں والا 9ویں میں، 9ویں والا 10ویں میں، اور 10ویں والا خود باہر۔ 30 نمبر اضافی۔ جو تعلیم کا حال ہے وہاں اسکول اور کالجوں میں آپ کو بھی خبر ہے اور مجھے بھی خبر ہے۔ میں توجہ کرو اس طرف جانا نہیں چاہتا، وہاں کروڑوں اربوں روپے کی گرانٹ۔ اور آئیے آج دیکھیے جامعہ معرفت القرآن و حدیث کے یہ فارغ ہونے والے علماء سال کے آخر میں جامعہ کی انتظامیہ نے اس فقید المثال تاریخ ساتھ باوقار پروگرام کا انعقاد کر کے اہل علاقہ نہیں پورے ضلع سکھر کو دعوت دی ہے۔ آؤ دیکھو جامعہ معرفت القرآن والحدیث نے پورے سال تعلیم اور تعلم میں کیا خدمات انجام دی ہے۔ ارے قرآن کے حافظ پیدا کیے ہیں، دین کے عالم پیدا کیے ہیں، توجہ کرو دین کے عالم پیدا کیے ہیں، قرآن کے حافظ پیدا کیے ہیں، اور وہ رجال کار پیدا کیے ہیں جو بھوکے تو رہیں گے لیکن خدا کے قرآن کو بلند کرتے رہیں گے۔ کل اعلان ہوگا قیامت کے دن، آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ اس لیے یہاں جمع ہونے والوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، محبت کرو علماء سے، محبت کرو طلباء سے، محبت کرو پڑھنے اور پڑھانے والوں سے، محبت کرو قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرنے والوں سے، محبت کرو ہر باطل کا مقابلہ کرنے والوں سے، محبت کرو حق کی صدا بلند کرنے والوں سے۔
اور توجہ کرو میدان ابھی ختم نہیں ہوا، توجہ کرو میدان ابھی ختم نہیں ہوا، یہ سفر آگے کی طرف چلے گا، یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھے گا، اپنے قائد کی قیادت میں یہ قافلہ منزل پر جا کر دم لے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں تیاری کرو، ہر وقت تیار رہو، یہ اللہ کی دھرتی ملک پاکستان یہ لیا اس لیے کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، جمعیت علماء اسلام کی قیادت۔ توجہ کیجئے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، اگر میں ذکر چھیڑوں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اگر میں ذکر چھیڑوں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، توجہ کرو، اگر میں ذکر چھیڑوں شاملی کے میدان کا، اگر میں ذکر چھیڑوں تحریک خلافت کا، اگر میں ذکر چھیڑوں توجہ کیجئے ریشمی رومال کا، آگے چلیے، اگر میں ذکر چھیڑوں ملک پاکستان کے قیام کا، یہاں جمع ہونے والوں آج اس تعلیمی کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں، اس ملک پاکستان کا پرچم چودھری نے نہیں، وڈیرے نے نہیں، خان نے نہیں، کسی اور بابو نے نہیں، اس ملک پاکستان کا پہلا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لہرایا۔ بانیان پاکستان کی قیادت موجود ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، نواب لیاقت، نواب ممدود، چاروں طرف قائد اعظم دیکھ رہے ہیں، کہا آج نواب نہیں، چودھری نہیں، خان نہیں، وزیرہ نہیں، اگر ملک پاکستان کا کوئی پرچم لہرائے گا وہ دارالعلوم دیوبند کا عالم علامہ شبیر احمد عثمانی لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، بڑی حق فضا میں بلند، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ ملک پاکستان کا پرچم ہم لہرائیں، ملک پاکستان کا پرچم ہم بنائیں، قومی اسمبلی توجہ کرو، ملک کا آئین اور قانون ہم بنائیں، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دے کر ملک سے قادیانیت کو توجہ کرو ہم بھگائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ناموس رسالت ہو، ختم نبوت ہو، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہو، جہاں یہ مدارس دینیہ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آج کہنا چاہتا ہوں اللہ نہ کرے ملک پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے توجہ کرو، اگر ضرورت پڑی یہ علماء سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکل کر ملک پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ بابا نے بلند کہو انشاءاللہ، بابا نے بلند کہو انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ مدارس دینیہ توجہ کرو، یہاں علماء، یہاں طلباء، یہاں صلحاء، یہاں دیانتدار پیدا ہو رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا چاہتا ہوں برادر مولانا محمد صالح صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کی پوری جماعت کو، فارغ ہونے والے طلباء کو، فارغ ہونے والے علماء کو۔ میں نے دور کا سفر کیا، میں اس لیے حاضر ہوا کہ آؤ ایک دفعہ پھر آج تجدید عہد کرے۔ یہ علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، قیادت سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، بڑا چھوٹا، جوان بوڑھا، پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا، توجہ کرو، آؤ یہی تو وقت ہے تجدید عہد کا۔ آواز بلند کہو، پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، سروں سے کفن باندھو گے، میدان میں نکلو گے، قیادت کے ساتھ آگے بڑھو گے، مدارس اور مساجد کا دفاع کرو گے، شاعر اسلام کا دفاع کرو گے، قیادت کے حکم پر۔ ارے پسینہ تو کیا ہے، خون بہا کر اعلان کریں گے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اللہ رب العزت اس دینی ادارے اور تمام دینی اداروں کو زندگی راہ چگلی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مولانا محمد صالح صاحب، پوری جماعت، پوری ٹیم کو زندگی راہ چگلی ترقی عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔